ہم میں سے اکثر کے سامنے دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو ہم جی رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو ہم جینا چاہتے ہیں، جس کے ہم حقدار ہوتے ہیں مگر جی نہیں پاتے۔ شاید آپ کو معلوم ہے کہ آپ واقعی کیا بننا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ زندگی اور مستقبل جو آپ اپنے آپ کو اور اپنے محبت کرنے والوں کو اور اس دنیا کو دینا چاہتے ہیں، وہ خیر کے کام جو کرنے ہیں مگر ان کی نوبت ہی نہیں آ پاتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں زندگی گزر جاتی ہے، وہ جو ریزہ ریزہ سے کام تھے مجھے کھا گئے۔ ہر روز کچھ کام آپ ادھورے چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اندر بے شمار خامیاں نظر آتی ہیں، ہر روز پوری توانائی سے کام نہ کرنے کے بے شمار بہانے تلاش کر لیتے ہیں، یوں آپ جینے کو کل تک ملتوی کرتے جاتے ہیں۔ انسان کے من میں مثبت اور منفی دونوں آوازیں ہوتی ہیں، اصل میں اندر کی منفی آواز ہے جو ہمیں روکتی ہے۔ یہ آواز ہمارے من سے آنے والی بہت ہی نحیف مگر بہت ہی جادوگر آواز ہے۔ یہ آواز ہمیں بتاتی ہے کہ رفتار آہستہ کر لو، محتاط رہو، گزارا کر لو۔ یہ آواز ہمیں بتاتی ہے کہ تم سے نہیں ہوگا، لوگ ادھر دیکھ بھی رہے ہیں اور ہنس بھی رہے ہیں۔ یہ پراسرار آواز ہر مسئلے کا ایک ہی حل بتاتی ہے، کھاؤ اور لیٹ جاؤ۔ ہم کھاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں اور اس طرح ہم اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں۔ اس آواز کا ایک ہی کام ہے کہ آپ کو دنیا جہان کے مسائل سے دور رکھے۔ لیکن جہاز ساحل پر کھڑے رہنے کے لیے نہیں بنتے ہیں، سمندر کے پار وہی جا سکتا ہے جس میں ساحل کو نظروں سے اوجھل دیکھنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ خیر، ایسی باتیں آپ نے بہت سی سن رکھی ہوں گی۔ حل کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں اور گرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایک چیز پکڑیں اور اس پر قابو پا لیں، مہارت حاصل کر لیں۔ قدم آج ہی اٹھائیں، کل کس نے دیکھا ہے؟ اپنی زندگی کے سب سے بڑے پلان، پروجیکٹ یا خواب کو 20، 50 یا 100 قدموں میں پورا کر لیں۔ اپنے خوابوں کو دماغ پر نہیں دیوار پر لکھیں، کاغذ پر اتاریں، پھر ہر روز فہرست میں سے ایک چیز کم از کم کر ڈالیں۔ چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹی چھوٹی جیتیں، بس سب سے بڑے مقصد تک پہنچنے کے لیے ننھا سا قدم روز اٹھائیں۔ کتاب لکھنی ہے تو 100 الفاظ روزانہ لکھنا شروع کر دیں۔ CSS کرنا ہے تو ایک اخبار روزانہ ختم کر دیں یا 10 کالم روز پڑھیں۔ کسی بھی بڑے مقصد تک پہنچنے کا نسخہ ایک ہی ہے، روزانہ، وداؤٹ اے بریک۔ اگر کوشش کے باوجود آپ کو جلدی رزلٹ نہیں مل رہا تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کا مقصد بہت بڑا ہے۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا کام جسے آپ 20 منٹ روزانہ کر سکیں اور 500 دن تک کرتے جائیں، اس کے ہونے کا امکان 80% تک ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ شرط لگا لیں، پہلا دن آج سے شروع ہے۔ چینی کہاوت ہے، اگر ماضی آپ کے دروازے پر دستک دے تو کبھی دروازہ نہ کھولے، کیونکہ اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نیا نہیں ہے۔ ہاتھی کو سدھانے والے مہاوت پہلے دن ہاتھی کے بچے کے پاؤں کو چھوٹی سی زنجیر سے باندھ دیتے ہیں۔ وہ بچہ بہت زور لگاتا ہے لیکن زنجیر نہیں توڑ سکتا، حتیٰ کہ یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ اس زنجیر سے فرار ممکن نہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ زندگی کی منزلیں طے کرتا ہوا بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ زنجیر توڑنے کی کوشش نہیں کرتا، حالانکہ اس کے صرف ایک دفعہ کوشش کرنے سے ہی وہ زنجیر کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ سکتی ہے۔ لیکن وہ بچپن سے ہی اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا چکا ہوتا ہے کہ یہ زنجیر نہیں ٹوٹ سکتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بالکل اسی ہاتھی کی طرح شکست اور مایوسی کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ہمارے حالات یا سوسائٹی نے مہاوت کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ ہم یہ زنجیریں نہیں توڑ سکتے۔ حالانکہ جب ہم ان زنجیروں میں بندھے تھے تب حالات اور تھے۔ اب ہم چاہیں تو صرف ایک جھٹکے سے مایوسی، ڈپریشن، ناکامی اور کم ہمتی کی وہ زنجیریں توڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے دماغوں کو میں نہیں کر سکتا کہ خوف سے آزاد کروانا ہوگا۔ اپنے ٹارگٹ یا ہدف تک پہنچنے کے لیے صرف موٹیویشن پر انحصار کرنا کافی نہیں ہوتا۔ اگرچہ یہ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن یہ عارضی ہوتی ہے۔ اس کی بجائے ڈسپلن پر فوکس کرنا زیادہ ضروری ہے۔ ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے ایکشنز اور بیہیویئر کو کنٹرول کرنے کی قابلیت رکھتا ہو۔
ان حالات میں بھی جب وہ موٹیویشن سے بالکل خالی ہو۔ اس کا مطلب ہے چاہے کام کرنے کو دل کرے یا نہ کرے، سختی کے ساتھ ایک پلان یا روٹین کے ساتھ ہر حال میں جڑے رہنا۔ لگاتار کام کرنے کی عادت یعنی ڈسپلن ہی واحد چیز ہے جس کے ذریعے ہم مایوسی اور ناکامی کی زنجیریں توڑ کر کامیابی کے میدانوں میں جا سکتے ہیں۔